بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کائنات کے تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس اور ہم سفر نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، جو سورہ اعراف آیت نمبر 189۔ ترجمہ: اللہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کر سکے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے دوسری صورت میں فرمایا، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ ترجمہ: ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ترجمہ: عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ جل شانہ نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا، بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارے خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کی قسم کھانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ جل شانہ سے کیے گئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درخت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، جس کو رب العزت نے اپنے قرآن میں فرمایا، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 36۔ پھر شیطان نے اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کے بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کے چال سے بچانے کے بھرپور کوشش کرو، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرمایا، جو سورہ اعراف آیت نمبر 24۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، تم سب اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت اور سکون والی زندگی یاد آئی۔ انہیں اپنے لغزش کا احساس ہوا تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے۔ توبہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سکھا دیے۔
جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 37 ترجمہ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ رب العزت نے توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔